اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین کرام، میرا تعلق ختم نبوت فارم گجرانوالہ سے ہے۔ ہمارے ادارے کے اونر جناب مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب ہیں۔ ہمارے ادارے کا مقصد ہے عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کو گائیڈ کرنا۔ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین مرزائی قادیانی جو کہ اسلام کی روح سے بھی کافر ہیں اور پاکستان کے آئین کی روح سے بھی کافر ہیں، وہ طرح طرح کے بہانے ہیلے کر کے وہ مسلمانوں میں داخل ہوتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ 50 سال ہونے والے ہیں مرزائیوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق کافر ڈکلیئر کیے ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آج تک اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانا اور مسلمانوں میں داخل ہو کے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے وہ جناب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قادیانیوں کا جو کلمہ ہے، جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمانوں سے ملتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو ریئل کلمہ ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جب یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، تو جو ہمارا کلمہ ہے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ پھر ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کا کلمہ کیا ہے، آج اس کے اوپر میں آپ کو کچھ عرض کروں گا۔ اس سے قبل ہمارا جو مسلمانوں کا کلمہ ہے ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کلمہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے، حدیث میں کہاں سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اس کے اوپر پہلے بات کریں گے، اس کے بعد مرزائیوں کی کتابوں سے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے خطرناک ان کے جو ہے عقائد ہیں اور کتنا کفر جو ہے انہوں نے نقل کیا ہوا ہے۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ کنز الاموال کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ کنز الاموال میں 186 نمبر روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرش کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اعذب من آلہا، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا میں اس کو پھر عذاب نہیں دوں گا۔ کیا شان ہے اس کلمے کی۔ اور یہ جو ہمارا کلمہ ہے یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے، تو اس بات کو نوٹ کریں، ہمیں آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں مکمل جو کلمہ ہے ہمارا کمپلیٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ علیحدہ علیحدہ جگہ پر ہیں دونوں، تو ان دونوں کو ملا کر پھر یہ ہمارا کلمہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ صافات اس کی آیت نمبر 35 اس میں ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا قرآن پاک کی سورۃ محمد اس کی آیت نمبر 19 اس میں ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ دو جگہوں پر لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد سورۃ الفتح اس کی 29 نمبر آیت اس میں ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ دو جگہوں پر ایک جگہ لا الہ الا اللہ اور دوسری جگہ محمد رسول اللہ آ گیا، تو ہمارا کلمہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ہمارا کلمہ کہاں ہے، تو اس حوالے سے صحیح بخاری کی 8 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 113 نمبر اور ترمذی میں 2609 نمبر، اس کے بعد مشکات میں 4 نمبر، اور پھر اس کے بعد مسند حمیدی میں 720 نمبر روایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون کون سی؟ پہلی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہ ہے ہمارا کلمہ حدیث میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس میں ہمارا کلمہ جو ہے یہ موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کی کتابوں کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے پاس رکھوں گا کہ مرزائی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہمارا بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں جناب لا الہ الا اللہ، لیکن ان کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ جتنا مرضی پڑھی جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جتنا مرضی پڑھی جائیں،
یہ قابل قبول نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے، جب تک یہ اس شخص کو کافر نہیں کہتے اور اس شخص سے اعلان برات نہیں کرتے جس شخص مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور معاذ اللہ طرح طرح کی انبیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں اور وہ کافر ہے، تو اس کو یہ کافر نہیں کہتے اور اس شخص سے اعلان برات نہیں کرتے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ کہ میری امت میں قریب 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا انہ نبی کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ اور حالانکہ میں ہی آخری نبی ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو میں مرزا غلام قادیانی ہی کہوں گا، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام کی گستاخیاں کی اور اس طرح طرح کی باتیں کی، تو وہ شخص تو کافر ہو گیا۔ تو یہ اس شخص کے پیروکار ہیں، لہذا جو بھی شخص اس کو صحیح کہے گا، ذرا سا بھی اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا، وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب قادیانیوں کی چند کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور دیکھیں کہ کتنے خطرناک عقائد ہیں ان لوگوں کے اور کتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں۔ یہ مرزائیوں کی کتاب ہے جی عقائد محمودیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 7۔ اس کتاب میں جو تحریر ہے یہ لاہوری گروپ جو مرزائیوں کا ہے، اس نے محمودی گروپ جو ان کا دوسرا گروپ ہے اس کو لکھ کر چند باتیں بھیجی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے جو لوگ اس زمانہ میں دوسرے مذاہب سے اسلام میں داخل ہونا چاہیں تو ان کو مرزا صاحب نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی یعنی اس کا کلمہ پڑھوانا چاہیے، کیونکہ جب کوئی مسلمان اس کلمہ کو یعنی کہ جو مرزائیوں کا کلمہ ہے اس کو پڑھے بغیر مسلمان نہیں، تو پھر کوئی کافر اس کلمہ کو پڑھے بغیر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دیکھیے کہ یہ شخص کہتے ہیں کہ جو ان کا کلمہ ہے ان کو پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر کوئی کافر کیسے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ اور ان کا کلمہ کیا ہے وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ کہتا ہے 1300 سال تک تو یہی کلمہ مسلمان بناتا رہا، مگر اب 14ویں صدی ہجری کے آغاز سے اس کو پڑھ کر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ رہ سکتا ہے بلکہ الٹا کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ 14 سال تک تو یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے کہتا ہے کہ اب 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں اس کو پڑھنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، الٹا کافر ہو جائے گا۔ اور پڑھنا کون سا کلمہ چاہیے؟ اگر یہ بکواس جو کر رہا ہے وہ سماعت کریں۔ کہتا ہے مرزا کا کلمہ پڑھنے میں دیر کیوں کی جاتی ہے؟ آگے کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرزا غلام احمد رسول ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے یہ کتنی بکواس کی ہے۔ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ رسول ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کی خباثت۔ اور آگے چلیے، ان کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، اصل میں جو شیطانی خزائن ہے، اس میں مرزا قادیانی کی بکواس لکھی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی کیا بکواس کرتا ہے آپ سماعت کریں۔ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے کس طرح مرزا غلام قادیانی جس کے یہ پیروکار ہیں مرزائی، وہ اس آیت میں جہاں محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی جن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ خود کو مراد لے رہا ہے۔ یہ ہے خباثت قادیانیوں کی، مرزائیوں کی۔ آگے چلیے اگلی بات، کلمۃ الفصل کتاب ہے مرزائیوں کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 158۔ مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا ہے، جو اس کا حرام زیادہ ہے، اس حرام بیٹا آگے حرام زیادہ ہے، وہ کیا لکھتا ہے وہ سماعت کریں۔ کہتا ہے اللہ کا وعدہ تھا وہ ایک دفعہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نقل کفر ناباشد حضرات، یہ ایسی کفریات ہے کہ اس کو بیان کرنے میں ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہے، اس امت کو۔ یہ جو قادیانیوں کے فرنٹ مین بنتے ہیں اور قادیانیوں کی چمچا گیری کرتے ہیں، یہ چیف جسٹس وغیرہ اور حکومتیں کہتے ہیں وہ چھپ کے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ ہے ان کی گندی تبلیغ، یہ ہے ان کا گند قادیانیوں کا۔ آگے چلیے، اور یہی کتاب کلمۃ الفصل جو ہے اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر مرزا کا خبیث بیٹا کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد
کو اتارا۔ استغفراللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسے کفریات سے۔ یہ ہے گندی خباثت ان کی کہ وہ مرزا ملعون کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ محمد کو اتارا قادیانی میں۔ آگے چلیے اگلی قادیانی کی خباثت جو ہے وہ سماعت کریں۔ قادیانی کی کتاب ہے تذکرۃ المہدی، اس کا صفحہ نمبر 207۔ اس میں لکھتا ہے کہ کسی صوفی بزرگ نے اس کو لکھا کہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی وہ زیارت کرواتا ہے، کیا مرزا غلام قادیانی جو ہے تمہارا وہ بھی کروا سکتا ہے؟ تو آگے مرزا کے بیٹے نے اس کو کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ ہم تو 5 وقت بلا ناغا رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب یہ بات لکھنے کے بعد مرزا کا بیٹا مرزا غلام قادیانی کے پاس جب آیا نا، کہنے لگا کیا میں یہ بات اس صوفی بزرگ کو لکھ دوں کہ ہم تو بلا ناغا رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس کی مراد یہ مرزا غلام قادیانی تھا کانا؟ تو مرزا آگے سے کیا بکواس کرا، کہنے لگا صاحبزادہ صاحب لکھ دو، قطعی لکھ دو۔ آگے کہتا ہے ہمارا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اور خدا نے ہمیں رسول فرمایا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر کہ مرزا ملعون یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرا وجود نعوذ باللہ اللہ کے آخر نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 6993 نمبر حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یتمثل الشیطان ابی، کہ میری صورت تو شیطان بھی اختیار نہیں کر سکتا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ چیف جسٹس بکواس کرتا ہے کہ ان کو چھپ کے اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، تو چھپ کے جو تبلیغ کریں گے یہ گندی تبلیغ ہے۔ تو ہم لوگوں نے خود بھی بچنا ہے اور مسلمانوں کا ایمان بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمارے استاد مبشر رضا شاہ صاحب قادری ان کی حفاظت کرے اور اسی طرح ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔